بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا آتیناک الکوثر۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ، بڑی رات کا آغاز ہو گیا۔ ماہ رمضان کی یہ پہلی بگ نائٹ ہے، بلیسنگ کی، رحمتوں کی، پریشانیوں کی دور ہونے کی، خوشی کی رات ہے۔ اتنی بڑی خوشی ہے یہ رات، اتنی ہیپی نائٹ، یو کین سے سچ اے بگ نائٹ کہ آنکھوں کے سامنے پردے، ورنہ پتہ چلے کہ یہ رات میں زمین اور آسمان کے بیچ میں رحمتیں کیسے نازل ہو رہی۔ یہ رات کو چھوٹی رات مت سمجھے، یہ وہ رات ہے کہ جس کا انتظار مکے سے کیا جا رہا تھا۔ مکے میں سے شروع ہوا اور مدینے میں یہ رات آئی۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز مشہور سورہ کوثر، سورہ کوثر کی پہلی آیت، انا آتیناک الکوثر، یہ سورہ مکے کا ہے، لیکن میں بول رہا یہ آیت مکے سے شروع ہوئی، مدینے میں آج کی رات یہ سب سے بڑی رات ہے۔ آپ اس کو چھوٹا بالکل نہیں سمجھیں، ریئلائز کریں کہ اہل بیت کے گھر کی، علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے، پہلی خوشی علی اور فاطمہ کے گھر کی۔ اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں تھی کہ آج وہ آیا دنیا میں، آج کی رات، صبح میں، کل صبح، کہ جس کا انتظار مکے سے کر رہے تھے۔ سورہ کوثر یہ مکے کا سورہ، مدینے کا سورہ نہیں۔ سورہ کوثر یہ نازل کب ہوا؟ جب امام حسن کی مادر گرامی، ان کی ماں بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ اللہم صلی اللہ مکے میں جب ولادت ہوئی تو مکے کے جتنے کافر اور مشرکین تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، جتنے یہ ظالمین تھے، یہ لوگ آئے اور آ کے رسول سے کہا کہ تمہاری نسل ابتر ہو گئی، ختم ہو گئی نسل، اس لیے کہ تم کو لڑکی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، تمہاری نسل ختم ہو گئی۔ اس وقت اللہ کے رسول کی ایج 53-54 ایئرس کی تھی اپروکسیمیٹلی، نہیں 45 ایئرس کی تھی۔ تو کہا اب ایج بھی ہو رہی، نسل بھی ختم ہوگی، اب یہ اسلام کا پیغام اس وقت تک رہے گا جب تک رسول رہے گا۔ اور آگے کہا تمہاری نسل ختم ہو گئی گا۔ کسی کو کوئی جا کے بولے تمہاری نسل ختم ہو گئی تو کتنی بڑی بات ہے، تکلیف کی بات ہے۔ اللہ کے رسول کو یہاں ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی، اللہ نے پورا سورہ بھیجا، انا آتیناک الکوثر۔ میرے حبیب، آپ سوچو اگر رسول کو ہرٹ ہو اور اللہ خاموش بیٹھ جائے؟ نہیں، خاموش بیٹھ سکتا اللہ؟ اس کا حبیب ہے، حبیب کو تکلیف ہو اور اللہ خاموش بیٹھے؟ اس نے پورا سورہ بھیج دیا، کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے۔ اب یہ کوثر کے معنی کیا ہے؟
کوثر یہ حوض کوثر نہیں جو انشاءاللہ ہم پیئیں گے نا، لیکن دنیا میں رزق حلال کھائیں گے تو پیئیں گے. میں چھوڑتا نہیں ہوں میں موقع. اگر دنیا میں زبان کے گناہ نہیں کریں گے تو پیئیں گے حوض کوثر پہ. رمضان میں چینج ہوں گے، اپنی لائف کو بدلیں گے، سیرت علی پہ چلیں گے تو جا کر مولا کے ہاتھ سے حوض کوثر پہ پیئیں گے. اس لیے کہ کوثر کا پانی پلائے گا میرا مولا علی. حوض کوثر ساقی کوثر ہے میرا مولا. تو اللہ نے یہ لفظ کوثر کیا غور سے سنا. کوثر جو ہے یہ جنت کے نہر کا پانی، نہر جو ہے وہاں ریور جو ہے اس کا طرف اللہ اشارہ نہیں کر رہا. یہ وہ کوثر نہیں، یہ سورہ کوثر جو ہے. اہل سنت کے مسلمانوں کے چند علماء نے کوثر کی تفسیر کی، سورہ کوثر کی. ایک عالم نے کہا کہ کوثر کے معنی وہی کوثر ہے جو جنت میں نہر ہے. ایک عالم نے کہا کوثر کے معنی جو رسول کو نبوت دی گئی اس کا نام کوثر ہے. ایک عالم نے کہا کہ جنت میں ایک جھاڑ ہے، سب اہل سنت کے علماء نے، جنت میں ایک جھاڑ ہے جس کا نام کوثر ہے. ایک نے کہا جو اللہ رسول کو جو انعامات دیے گئے اس کا نام کوثر ہے. ایک نے کہا رسول کو جو رسالت ملی، جو رسول بنے اس کا نام کوثر ہے. مختلف علماء نے مختلف ڈیفینیشن کیے اس کے. لیکن ایک اہل سنت کے عالم عبداللہ بغدادی، ابو بکر بغدادی، نام پہ نہ جائیں، ہم کو نام سے چڑ نہیں ہے، اس کے صفات سے چڑ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام سے پرابلم نہیں، اس کے کیریکٹر سے پرابلم ہے. 61 ہجری کا یزید مر گیا، واصل جہنم ہو گیا، لیکن آج بھی یزیدیت ہے. تو بہرحال وہ ٹاپک الگ ہے. ابو بکر بغدادی اہل سنت کا بڑا عالم، وہ لکھتا ہے، دیکھیے ایک بات میں روک کے بولوں، حق دشمن کے منہ سے آتا ہے اس میں مزہ ہے. نہیں، دشمن اگر حق بولے تو وہ بات ہے. ابو بکر بغدادی لکھتا ہے کہ کوثر جو ہے یہ جنت کی نہر نہیں جو نہر کی طرف ہم جا کے پیئیں گے، وہ نہیں، وہ جھاڑ نہیں، نبوت نہیں. اس لیے کہ کہتا ہے کہ رسول تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور یہ جنت تو بعد میں بنی. کوثر جو جنت کی ریور ہے وہ تو بعد میں بنی، رسول تو پہلے سے رسول ہے. اس لیے کہ اس سورے میں اللہ فوراً کہہ رہا انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اب آپ جانور کو نہر کریں، شکر ادا کریں. تو یہ کہا یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابھی کوئی چیز دی ہے اللہ نے، ابھی رائٹ ناؤ کوئی چیز دی ہے کوثر. اس لیے کہ فصل، یاد رکھو عربی میں جب بھی فے دو سینٹنس کے بیچ میں آتا، ایک سینٹنس ادھر سینٹنس کا اگر بیچ میں فے آ جائے تو پھر کوئی دیوار نہیں رہتی، اسٹریٹ امیڈیٹلی فوراً اسی کے ساتھ کنٹینیوس وہ رہتا. فے اگر بیچ میں آ جائے تو دو سینٹنس کو ملانا پڑتا. جیسے کن فیکن، اللہ ارادہ کرتا فوراً ہو جاتا، بیچ میں فے. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. ارے یار من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا فوراً علی اس کے مولا. تو دو سینٹنسز کے بیچ میں فے آئے عربی میں تو وہ اس کو ملاتے ہیں، الگ نہیں کرتے. دیوار اگر ہے تو توڑ دیتے، مل جاتا. اللہ یہاں کہہ رہا فصل ہے، کوثر کے ساتھ فوراً فے کا استعمال کیا. تو اس کا مطلب ہے ابھی کوئی چیز ملی، ابھی کوئی چیز ملی. تو پھر وہ عبداللہ بغدادی کہتے ہیں، ابو بکر بغدادی کہتے ہیں کہ کوثر نہ یہ ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے، بلکہ کوثر کا مطلب ہے کثیر اولاد کا ہونا، بڑی اولاد کا ہونا. کہتے ہیں کہ یہ اولاد کسی ام المومنین کے بطن سے نہیں ہے، فاطمہ کے بطن سے. اللہ یا رسول فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللہ کیا کہہ رہا؟ 3 آیتیں اس میں. ہم نے آپ کو کوثر دیا اور ابھی دیا، آخر میں کیا کہہ رہا؟ ان شانئک هو الابتر.
اللہ کہہ رہا میرے حبیب تم اپنے دل کو چھوٹا مت کرو، تم تکلیف مت کرو، تمہاری نسل ہے، تم ابتر نہیں ہوئے، یہ ابتر ہوئے۔ ابتر کے یعنی ختم ہونا، اینڈ، ابتر اس کو بول اینڈ، ختم ہونا۔ کہ تم کو ہم نے کوثر دیا، ابتر تم نہیں ہوں گے، ابتر یہ لوگ ہوں گے۔ اس کا پروف دیکھو آج 14، پلیز غور سے سننا، 1400 ایئرس ہو گئے آج یہ سورہ کو آ کے، 1400 سال ہو گئے جن لوگوں نے رسول اللہ کو ابتر کہا تھا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، آج اگر ان کی نسل میں کوئی ہے بھی تو کوئی یہ نہیں بولتا کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، کوئی نہیں بولتا کہ میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں۔ اس کے برعکس پوری دنیا میں اولاد فاطمہ آج بھی موجود ہے اور اس پہ صبح شام درود بھیجا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو اب تک کوئی نہیں ہوا، تو یہ سورہ نازل ہوا بی بی کی ولادت میں۔ اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ کب دیا کوثر؟ آج کی رات، آج کی رات امام حسن سورہ کوثر کی تفسیر بن کر دنیا میں آئے۔ جب آج کی رات مکے میں آئی، مدینے میں آئی، 2 ہجری 14 شاہ رمضان کی رات، آپ کو معلوم ہے 2 ہجری تک مسلمانوں پہ رمضان کے روزے واجب نہیں تھے۔ یہ پہلا سال ہے، یہ جو آج ہم روزے رکھ رہے یہ امام حسن کی ولادت سے شروع ہوئے۔ پہلے مکے کی 13 برس کی زندگی میں روزے واجب نہیں تھے، جیسے رمضان کے روزے واجب ہیں۔ پہلی ہجری کو بھی واجب نہیں تھے، 2 ہجری کو روزے واجب ہوئے، قیامت تک اب روزے واجب۔ تو یہ پہلا رمضان تھا مسلمانوں کے اوپر کہ جس میں روزے واجب ہوئے، اور 14 رمضان کی رات مدینے میں آئی۔ کسی کو معلوم نہیں، یہ رات جب ڈھلی، صبح تہجد سے پہلے، کل کی صبح کی تہجد، نماز شب is so important۔ اگر اب تک نہیں پڑھی ہے، ماہ رمضان میں سبھی پڑھ، اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو میری خواہش یوتھ کو کہ کل کی صبح کی نماز شب ضرور پڑھنا۔ کل سے نماز شب 29 رمضان تک پڑھ کے دیکھو کہ اللہ اس نماز شب امام حسن کے صدقے میں کیسے تمہاری دعاؤں کو پورا کرتا ہے۔ شب نماز تمہاری میں 2-3 منٹ شب نماز پہ بول دوں۔ شب نماز جو ہے، جو ہم شب نماز پڑھتے، اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ پوری 11 رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو 3 رکعت پڑھو۔ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں علماء کی بات بول رہا، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں۔ 11 رکعت پڑھے تو بہت اچھا، احسن۔ اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے، 3 رکعت پڑھو، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو۔ if you want to change your destiny، اتنا بڑا جملہ بول رہا، if you want to change your تقدیر، destiny، شب نماز کل کی صبح کی is so important۔ اس لیے کہ بی بی زہرا نے کل نماز شب پڑھنے کے بعد امام حسن کی ولادت ہوئی تھی، تو کل کی صبح کی نماز شب is very ویسے ہی امپورٹنٹ ہے، لیکن کل کی صبح کی تو اور امپورٹنٹ ہے کہ جو کچھ اب تک 14 رمضان تک تمہاری کوئی دعا اگر کوئی قبول نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی پرابلم ہے، ابھی تک کوئی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، ابھی تک تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی، ابھی تک اگر تمہارا رزق بند ہے، تو کوشش کرو منبر رسول سے 14 شعبان کی رات کو مدغاسکر کے اس امام بارگاہ میں بول رہا کہ کوشش کرو کل کی صبح کی شب نماز، and you will see the change in your life۔ کل کی صبح دیکھو، اس لیے کہ کل کی صبح علی اور فاطمہ کے گھر کی پہلی خوشی ہے، پہلی ہیپینس ہے۔ آپ سوچو اگر بیٹا کسی کو ملا، پہلا بیٹا، تو اس گھر میں کتنی خوشی، بی بی کی خوشی، اور رسول اللہ کی وہ سورہ کوثر کی پوری تفسیر بن کر آیا۔ اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ آج سے میری نسل جو ہے پورے مسلمانوں کی نسل لڑکے سے چلے گی، اور میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔
نے نیچر کو بدلا، فطرت کو بدلا. پوری دنیا میں نسل چلتی ہے، لڑکے سے لڑکی سے نہیں چلتی، لیکن اللہ نے نیچر کو، فطرت کو بدل دیا بی بی فاطمہ کے لیے، اور وہ نسل چلی امام حسن سے. تو کل جب شب نماز پڑھنا، شب نماز کی وائی سو امپورٹنٹ. نماز شب پڑھنے سے جو برکت آتی ہے، پڑھنا کیا، مثال کے طور پہ آپ آج رات میں جشن کے بعد گھر جائیں گے، 11 بجے سو جائیں گے کھانا کھا کے، اور صبح فجر پہ اٹھیں گے. آپ بولیں گے میں نماز شب کب پڑھوں؟ صبح اگر میری آنکھ نہیں کھلی تو ہو سکتا ہے. اور نماز شب کے لیے تو شیطان پورے فورس کے ساتھ آتا، آگے بولتا واٹ آر یو ڈوئنگ، سلیپ 5 منٹس. وہ انگلش بولتا ہے نہیں، وہ فرینچ بھی بولتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہاں آ کے 14 دن سے فرینچ سیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم آؤں گا تو فرینچی میں پڑھوں گا، نہیں یا گجراتی میں. تو شیطان آئے گا فرینچ میں بولے گا. یوتھ کو بولے، میں بڑوں کو نہیں بول رہا، میں یوتھ کو بول رہا ہوں. کل کی صبح نماز شب از سو امپورٹنٹ. اگر مثال کے طور پہ تم رات میں 12 بجے سو جاتے سحری کر کے، اور یہاں پہ میں ایک سسٹم دیکھ رہا کہ لوگ جلدی کھاتے سو جاتے، نیچرلی صبح آفس ہے، 12 بجے 1 بجے کھا کے سو گئے، اب فجر پہ اٹھیں گے، شب نماز تو چلی جائے گی. نماز شب پلیز غور سے سننا، نماز شب ایک ایسی نماز ہے پورے نمازوں میں جو ہر نماز اول وقت پڑھنے کا ثواب ہے. جتنی نمازیں واجب اول وقت پڑھنے کا ثواب، شب نماز ایک ایسا ہے جو سب سے دیر سے پڑھنے میں ثواب ہے. عجیب بات. اس کے علاوہ نماز شب کو اتنا فلیکسیبل بنایا، اتنا ایزی بنایا کہ ہر لڑکی لڑکا پڑھے. بڑوں کو نہیں بول رہا، ہر لڑکا لڑکی پڑھے. مثال کے طور پہ تم 12 بجے تنا میں سو جاتے، تم 12 بجے پڑھ کے سو جاؤ. یو سلیپ ایٹ 12 o'clock، ریسائٹ ایٹ 12 o'clock، پڑھ لو 12 بجے سو جاؤ، فجر پہ اٹھنا، پھر کوئی مشکل، تمہاری نماز شب ہو گئی. 10 پھر سنو ایک ایک جملہ غور سے. 10 بجے سو جاتے بستر پہ تو 10 بجے پڑھ کے سو جاؤ. 9 بجے میں مثال دے رہا آپ کو، 9 بجے پڑھ کے سو جاتے اب 9 بجے، یو سلیپ ایٹ 9، تو 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ. عشاء کے بعد جبھی بھی، اب جملہ غور سے سننا، عشاء کے بعد کھانا کھا کے تم جب بھی سوتے، واٹ ایور ٹائم یو گو ٹو بیڈ، جو بھی ٹائم پہ تم بیڈ پہ جاتے سونے کے لیے، تو بیفور یو گو ٹو بیڈ پہ جانے سے 10 منٹ پہلے شب نماز پڑھ لو، اور اس کے بعد سو جاؤ جا کے. یہ نہیں کرنا کہ مثال کے طور پہ مولانا نے کہا 9 بجے پڑھ کے سو جاؤ، اب 9 بجے پڑھ لیا 12 بجے سو رہے، نہیں، یہ نہیں کر سکتے. جو بیڈ پہ جانے سونے سے پہلے تم شب نماز پڑھو اور سو جاؤ. اور فجر پہ اٹھنا، فجر میں سے نہیں کرنا، جب پڑھ سکتے 9 بجے سو جاتا. اب اس سے زیادہ ایزی اور کیا ہوگا. میں 10 منٹ مانگ رہا آپ سے، جسٹ آئی وانٹ 10 minutes آف یو، جو میری مجلس سن رہا، 10 منٹ دو آج کی رات، اور تمہارے جتنی حاجات ہیں آپ امیجن کرو. علی سے بھی مانگ سکتے، بی بی زہرا سے بھی مانگ سکتے. اگر مولا اور علی کسی کو دینا چاہے تو کون روک سکتا؟ کائنات کی شہزادی، کائنات کا مالک میرا مولا، علی اور فاطمہ کی گھر کی خوشی ہے. یو کین ٹیک آل یور دعاز، دعا لے کے جاؤ، اس کے بعد دیکھو کہ علی اور فاطمہ دیتے کیسے حسن کے نام پہ. تو شب نماز میں پڑھنے کے فائدے، کیا فائدہ؟ اس لیے کہ یہاں پہ مدغاسکر میں پوری بزنس کمیونٹی ہے، اور جب تک میں کوئی فائدہ نہیں بتایا کوئی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. بزنس مین ہے تو بزنس مین کو بولنا پڑتا، بابا اگر تو یہ بیچے گا تو اتنا فائدہ ملے گا. بولتا او سارو بہت اچھا فائدہ ہے. پہلے مجھے تو بولتے ہیں نا لوگ کہ مولانا کوئی فائدے کی چیز بتا تو مزہ ہے، ورنہ مزہ ہی نہیں آتا. تو میں مزے کی چیز بتا رہا آپ کو، فائدے کی، کہ شب نماز میں آپ کو ملے گا کیا. میں یوتھ کو بول رہا ہوں کہ تم 3 رکعت نماز پڑھو، 11 رکعت پڑھے تو احسان، بہت اچھی بات ہے.
10 منٹ میں 3 رکعت ہوتی، 2 رکعت شفا پڑھو، 1 رکعت وتر پڑھو. بار بار بول رہا 11 پڑھے تو بہت اچھا ہے، 11 نہیں پڑھ سکتے 3 رکعت پڑھو، سٹارٹ کرو 3 رکعت سے، 2 رکعت شفا 1 رکعت وتر. شفا بالکل فجر کی نماز کی طرح، وتر کی نماز. وتر کی نماز بھی میں اور آسان کر رہا، میں نہیں کر رہا، ہمارے علماء کر رہا. 300 مرتبہ الف ہو بولنا ہے تو مت بولو، نہیں بول سکتے مت بولو، کوئی بات نہیں. 1 الف 1 سورہ خل، اب اس سے زیادہ اور آسان کیا علماء کریں گے ہمارے لیے. 1 دفعہ علم وتر میں 1 سورہ خل. خنوت میں 300 مرتبہ الف ہو، دوسرے دعائیں کچھ نہیں پڑھ سکتے، پڑھے تو بہت اچھا ہے، ہر سورہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے ثواب ہے. ورنہ صرف 1 علم 1 سورہ خل، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھو، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن پڑھے، وہ بھی نہیں پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھو، جو خنوت میں پڑھتے پڑھو. اس کے بعد 40 نام لینا ہے اللہم اغفر کہہ کے. 40 نہیں لے سکتے، یاد نہیں آتے، کوئی بات نہیں، 20 آتے، 20 بھی نہیں آتے، 10 آتے، 1 آتا. اب اس سے زیادہ میں کیا بولوں. 1 آتا نام، اپنے خاندان کا کوئی مرحوم مثال کے طور پہ، اللہم اغفر آغا خمینی، اللہم اغفر آغا خوئی، مثال دے رہا. ان علماء کے نام نماز شب میں لینا لازم ہے، اس لیے کہ ان کا احسان ہے شیعت کے اوپر. میں انشاءاللہ آگے مجتہدین کے اوپر پڑھنے والا ہوں کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے. علامہ ہلی ہو، علامہ مجلسی ہو، محمد ابن یعقوب کلینی ہو، حسین بابی خمی ہو، شیخ صدوق ہو، شہید اول ہو، شہید ثانی ہو، شہید ثالث ہو، شہید رابع ہو، شیخ بہجت ہو، شیخ بہبیانی ہو، آغا شیرازی ہو، 1 مہدی بحر العلوم ہو، 1000 ہمارے علماء. ان کا احسان ہے جو اگر آج ہم 14 شعبان میں امام حسن کی ولادت کا جشن کر رہے تو یہ یاد رکھو اس کے پیچھے احسان ان علماء کا ہے. ویری امپورٹنٹ. تو بہرحال 1 نام میں مثال دے رہا 1 نام کی، جتنے نام لوگے اتنا ثواب ہے، زندہ کے بھی لو یا مردہ کے بھی لو. اب آپ بولے اس کا فائدہ کیا ملنے والا ہے، واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ. اگر میں یہ 3 رکعت نماز پڑھوں آج کی رات، امام حسن کا واسطہ دے کر دعا کروں تو مجھے ملے گا کیا، واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ، کیا ملنے والا ہے مجھے. اب سنو، تم جیسے ہی شب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، میری طرف دیکھو، جیسے ہی تم نے خنوت شروع کیا اور تم نے کہا مثال کے طور پہ اس کے فائدے، پہلے فائدے گناتا ہوں اس کو ریزن دیتا. نماز شب پڑھنے والا اس کی زندگی اگر 60 ایئرس کی، 60 سال کی، اللہ 80 سال کر دیتا. مثال دے رہا، مثال ہے، 80 سال ہو جاتی، زندگی بڑھتی. اگر کسی کا رزق رکا ہوا ایسا تو رزق کے دروازے ایسا کھل جاتے ہیں. اگر کوئی بیماری میرے جسم میں ہے، اس وقت میری باڈی کے اندر کوئی بیماری ہے، ابھی مجھے نہیں معلوم، کل معلوم ہوئیں گے، پرسوں معلوم ہوئیں گے، مجھے نہیں معلوم کہ میں تو فٹ ماشاءاللہ، کل مجھے بخار آنے والا ہے. ہم کو معلوم ہے کہ کل بخار آئے گا، چھوٹی چیز بول رہا، بخار آنے والا ہے. کل میں صبح میں آفس جاؤں گا بزنس کے لیے، کل میں گھر سے باہر نکلوں گا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. کل میں صبح جاؤں گا کوئی بزنس کی ڈیل کرنے اور وہ بزنس کی ڈیل کل ہونے والی ہے، سائن ہونے والی، کوئی ایسی وجہ آئے گی کہ رسک رک جائے گا کل وہاں پہ. کوئی اگر کل میں صبح جاؤں گا گھر سے نکلوں گا کوئی میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مجھے اذیت پہنچا دے، میں چلتے چلتے نیچے گروں، میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے، کچھ بھی ہو سکتا، اینی تھنگ کین. نماز شب پڑھنے والا بیماریوں سے بچتا، نماز شب پڑھنے والا رزق کے دروازے کھلتے، نماز شب پڑھنے والا تکلیفوں سے بچتا، نماز شب پڑھنے والا کی زندگی اللہ بڑھا دیتا، نماز شب پڑھنے والا مصیبتوں سے بچ جاتا، نماز شب پڑھنے والا رزق کے آگے نہیں چلتا، رزق کے پیچھے، رزق کے آگے چلتا، رزق اس کے پیچھے چلتا، وہ رزق کے آگے آگے چلتے رہتا، رزق اس کے پیچھے پیچھے آتے رہتا. نماز شب پڑھنے والے کی خبر جو ہے گریف وہ اندھیری نہیں ہوتی، بلکہ نماز شب پڑھنے والے کی خبر میں اللہ روشنی کو بھیجتا. نماز شب پڑھنے والے کے لیے 1,00,000 آدمی دعا کرتے. نماز شب پڑھنے والا ہر مصیبت، ہر بلا، ہر تکلیف سے بچ جاتا. نماز شب پڑھنے والا
والے کو کوئی لوگ آ کے اذیت نہیں پہنچاتے. نماز پھر بول رہا غور سے سنو. نماز شب پڑھنے والا کڈنیپنگ کے پرابلم سے بچتا. نماز شب پڑھنے والے کو کوئی پکڑ کے لے کے نہیں جاتا. ابھی ریزن دوں گا کہ کیسے نہیں لے کے جاتا, کیوں بچ جاتا, کڈنیپنگ سے کیوں بچ جاتا. نماز دیکھیں, ایک دو کیس اگر ایسے ہیں تو مصیبت تو سب کے اوپر آتی ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن پوروں کے اوپر مصیبت نہیں آتی. نماز شب پڑھنے والے پہ بھی مصیبت آتی ہے, اس لیے کہ اللہ امتحان لیتا ہے, لیکن 100% لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. 4%, 5%, 10%, 90% کے اوپر تو یہ برکتیں ہیں. اس لیے کہ 1000 فضیلتیں بتائی گئی, 21 فضیلتیں بتائی گئی, 70 فضیلتیں بتائی گئی کہ شب نماز پڑھنے والا. آپ بولیں گے کہ شب نماز پڑھنے والا بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ شب نماز پڑھنے والا اسی لیے بیمار نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہم اغفر کہہ کر جو آپ دعا کرتے مرحومین کے لیے, وہ لوگ آپ کے حق میں دعا دیتے کہ پروردگار اس کے رزق کو کھول کے رکھ, اس لیے کہ اگر اس کا رزق کھلا رہے گا, اس کا پیٹ بھرا رہے گا, یہ پریشانیوں سے بچے گا, یہ بیماریوں سے بچے گا, تو یہ شب نماز پڑھے گا اور ہمارے حق میں دعا کرے گا. نماز شب پڑھنے والا جب آخر میں, اچھا عربی میں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ گجراتی میں بولو, فرینچ میں بولو, اردو میں بولو, اللہم اغفر, آپ بولو کہ اللہ رحم کر, اللہ, انگلش میں بولو اللہ پلیز فارگیو ہم, اس طرح بول سکتے آپ. کوئی زبان میں دعا خنوت پڑھ سکتے, ضروری نہیں ہے کہ عربی میں اللہم اغفر بولو, اردو میں بولو اللہ تو اس پہ رحم کر, تو اس پہ رحم کر, آغا خوئی پہ رحم کر, آغا خمینی پہ رحم کر, آج جس کی پہلی رات ہے اس پہ رحم کر, ہمارے باپ پہ رحم کر, ہماری ماں پہ رحم کر, ہمارے دادا پہ رحم کر, ہماری دادی, اردو میں بھی بولو. تو جتنا تم دعا کرتے, جتنے لوگوں کے لیے اللہم اغفر کے ساتھ بولتے, وہ سارے لوگ تمہاری زندگی کی دعا کرتے, تمہارے رزق کی دعا کرتے, تم کو بیماریوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے, تم کو تکلیفوں سے بچنے کے لیے دعا کرتے, تم کو مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا کرتے, تمہارے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے دعا کرتے, تمہارے اوپر کوئی پریشانی آنے سے پہلے دعا کرتے. مثال دے رہا, تمہارے لیے کڈنیپنگ سے بچنے کے لیے دعا کرتے کہ وہاں جائیں گے تو نماز شب نہیں پڑھیں گے. یہ سارے مرحومین, آپ امیجن کرو 1 لاکھ 1 کروڑ آدمی اگر تمہارے لیے دعا کرے, جب تم اس کے لیے دعا کرتے, حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے, احسان کا بدلہ احسان ہے, جب تم دعا کرتے وہ سارے مرحومین ہاتھوں کو اٹھا کے اپنی اپنی خبر سے دعا دیتے کہ پروردگار تیرا یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہمارے حق میں دعا کرتا تھا, تو اس کو ہر مصیبت سے بچا لے. یہ ہے نماز شب. یہ ہے شب نماز. اور آج کی رات سب سے بڑی بلیسنگ کی رات ہے رمضان کی, کہ یہ رات میں جب شب نماز پڑھنا, امام حسن کا واسطہ دینا اور دعا کرنا کہ اللہ تو تجھے حسن کا واسطہ, ہماری اس امام کا واسطہ. اور نماز شب آپ کو معلوم اور کیا فائدہ ہے, یہ امام حسین کی وصیت ہے. مولا حسین کی وصیت, آخری وصیت یہی ہے, میں نے بولا تھا اس سے پہلے. شب نماز اگر تانا یہ جب مدغاسکر میں ہر گھر میں پڑے, اتنی بڑی بات بول رہا تھا خانے میں مدغاسکر کے امام بارگاہ میں, کہ ہر گھر میں اگر نماز شب ہو, تم بلیو کرو تمہارا بزنس ایسا گرو کرے گا, ایسا گرو کرے گا. پورے مدغاسکر میں بزنس نہیں ہوگا, مارکیٹ ڈیڈ ہوگی, مارکیٹ بند ہوگی, لیکن تمہارا دھندا چلے گا. وعدہ اللہ کا ہے کہ جو شب نماز پڑھتا اس کا رزق بند ہی نہیں ہوتا, انلیس وہ گناہ کر رہا, ایسا رزق فعل حرام کر رہا تو یہ مصیبت آتی ہے. ورنہ تو ماشاءاللہ سب نیک, سب مومنین. ایگزامیشن میں جانے سے پہلے بچے, رزلٹ سے پہلے نماز شب پڑھو. شب نماز ساری مصیبتوں کو روکتی ہے. آپ کو معلوم ہے نماز شب معصومین پہ واجب تھی, 14 معصومین پہ, وہ واجب کی نیت سے پڑھتے تھے, ہم کوئی واجب نہیں. شب نماز پڑھنے والے کی زندگی کیوں بڑھتی؟ کینسر سے بچنا چاہتے ہو, دیکھیے 1-2 کو تو ہو جائے گا کینسر, ایسا نہیں بول رہا, بڑی میجر ڈیزیز سے بچنا چاہتے ہو تو شب نماز پڑھو. کیوں؟ یہ شب نماز جو ہے کینسر بیماریوں سے کیوں بچاتی؟
یہ مرحومین تمہارے حق میں دعا کرتے کہ اگر یہ بیمار ہوگا تو یہ نماز نہیں پڑھے گا، ہمارے مغفرت کی دعا نہیں کرے گا. اتنے لوگوں کی دعا، ایک کی دعا قبول ہو جائے تو اللہ تو تمہاری زندگی کو بدل دے. بس جو مجھے 3-4 منٹ شب نماز پہ بولنا تھا میں نے بولا. اینڈ آئی ہوپ کہ رمضان از دا بیسٹ منتھ نماز شب کا. نیچے بیٹھ کے بل کھیلتے ہو، کوئی بری بات نہیں ہے، کھیلو یار. کار پارک میں کھڑے رہ کے دوستوں سے بات کرتے ہو، بات کرو، کوئی مشکل نہیں. گھر جا کے نماز شب پڑھو، 10 منٹ پڑھو اور پڑھ کے دیکھو کہ اللہ تم کو دیتا کیا ہے. جتنی رکاوٹیں ہیں ساری رکاوٹیں امام حسن کے نام پہ دور ہوں گی. اور نماز شب بس 2 منٹ کل کے اعمال پہ بول کے میں امام حسن پہ آ رہا. آج تو میرے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، آج رات بھر بھی پڑھے تو چلے گا. نہیں ویکنڈ ہے، نہیں سحر تک پڑھ دوں. ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بابا تھکو مت، بولو مت، گھبراؤ مت، میں اپنے ٹائم پہ ختم کرا. بابا سے بلند صلوات پڑھو. کل کے اعمال رمضان میں وی آر لکی ٹو ہیو دس اعمال. بلیو می، ہم خوش نصیب ہیں کہ کل کے اعمال ہم کو مل رہے ہیں. کل کے اعمال کو چھوٹے اعمال نہیں. یہ اعمال کیا ہے؟ آپ نے کیے ہوں گے. نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. جعفر طیار کون ہے؟ امام علی کے بڑے بھائی. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، سیکنڈ بیٹے کا نام عقیل تھا. طالب سے اب ابو طالب کہلائے. جناب عقیل سیکنڈ سن. جناب عقیل کی فرزند جناب مسلم ابن عقیل جو کربلا کے پہلے شہید ہیں. جناب عقیل ایک ایسے ابو طالب کے بیٹے جن کی نسل آج دنیا میں نہیں، نسل ختم ہو گئی، نسل عقیل ختم ہو گئی دنیا سے. کربلا میں پورے بچے شہید ہو گئے. جناب مسلم شہید ہو گئے، ان کے بچے دونوں شہزادے محمد شہزادے ابراہیم سب شہید ہو گئے. دوسرے بیٹے کا نام عقیل ابن ابو طالب. تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب. اور چوتھے میرا مولا علی تھا. جناب ابو طالب کو 4 بیٹے. غور سے سنو، کل کی نماز کی امپورٹنس بتا رہا. 15 رمضان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. 4 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں. مولا علی کے 3 بہنیں تھیں. اور یہ 7 بیٹے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ تھے. جعفر طیار، آپ کو طیار کیوں بولتے؟ آپ کا نام جعفر ابن ابو طالب ہے، لیکن آج وہ جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے. طیار کے معنی عربی میں طیار پر کو بولتے. پر سمجھتے ونگز، جو برڈ کے اوپر رہتے نا ونگز، جس سے اڑتا ہو. طیار پر کو بولتے عربی میں. جناب جعفر طیار کی شہادت جنگ موتا میں ہوئی. موتا جارڈن میں ایک جگہ ہے موتا. میں گیا ہوں، میں نے زیارت کی ہے جناب جعفر طیار کی قبر مبارک کی، ریئل خبر کی. اب تو وہاں پہ زری بنی ہوئی. جارڈن عمان سے 2 آورز کی ڈرائیو کے اوپر یہ جگہ ہے موتا. وہاں اسلام کی ایک جنگ ہوئی تھی، اللہ کا رسول بھی آئے تھے. وہاں پہ جعفر طیار کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے تھے. جیسا مولا عباس شہید ہوئے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، اسی طرح جناب جعفر پہلے شہید ہے کہ جن کے ہاتھ کاٹے گئے جنگ موتا میں. آپ کو ویسے ہی دفن کیا گیا. دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے خبر میں جاتے ہی فوراً جعفر کو 2 پر عطا کیے، اور وہ جبرائیل کے ساتھ جنت میں پرواز کرتے، فلائی کرتے. یہ ان کو اجر ملا کہ وہ جبرائیل کے ساتھ گھومتے. اور ایک دن اللہ کا رسول مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے کہا علیک السلام علیک السلام. تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی نے سلام نہیں کیا، آپ نے کس کو جواب دیا؟ تو کہا ابھی جعفر طیار جبرائیل کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے، فلائی کرتے ہوئے مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کا جواب دیا. یہ ہے جعفر. جعفر، اب سنو یہ نماز کی امپورٹنس. جعفر طیار سے امام علی کے 2 رشتے ہیں. ایک بڑا بھائی ہے، دوسرا رشتہ امام علی کے سمدی ہے. سمدی یعنی جناب جعفر طیار کے جو بڑے بیٹے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار، وہ شہزادی زینب کے شوہر ہیں. جو محمد ابن جعفر طیار تھے چھوٹے بیٹے، 2 بھائی،
ایک عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی زینب کے شوہر، محمد ابن جعفر طیار شہزادی ام کلثوم کے شوہر. دو بہنوں کی شادی دو بھائیوں کے ساتھ ہوئی تھی. دونوں شہزادیوں کی شادی اپنے چچیرے بھائی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد ابن جعفر طیار سے ہوئی تھی. تو امام علی کے دو رشتے ہیں، ایک بڑے بھائی کا رشتہ ہے، ایک سمدی کا رشتہ ہے. اب سنو نماز کیا ہے. جعفر طیار جب اسلام مکے میں آیا، 5 سال کا اسلام ہوا تھا، تو اس وقت مکے کے یہی جو کافر میں نے نام لیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، ان لوگوں ابو سفیان لوگوں نے بڑا ظلم کیا مسلمانوں پہ. زندہ جلا رہے تھے، مار دے رہے تھے. ہمارے یاسر کی شہادت ہوئی، ہمارے یاسر کے والدین کی شہادت ہوئی، جناب بلال کے اوپر ظلم ہونے لگا. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، پوری ہسٹری بول رہا میں، 70 مسلمانوں کے ساتھ جعفر طیار کو افریقہ، یہی افریقہ جو بلال آپ لوگ بولتے نا، یہ افریقہ میں یہی پہ بھیجا تھا. یہاں آنے کے بعد یہ افریقہ کا پورا جو اسلام آیا ہے وہ جناب جعفر طیار کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے یہاں پہ 13 یا 14 سال یا 15 سال، 14 یا 13 یا 15 ایئرز تک جعفر طیار اسی افریقہ میں رہے، اور افریقہ میں رہ کے سب کو مسلمان کیا. تو 14 جب گئے تھے وہ اسلام مکے میں تھا، جب واپس آئے اسلام مدینے میں آ گیا تھا. 14 سال کے بعد جعفر طیار واپس آئے افریقہ سے. جب افریقہ سے آئے تو وہ 5 یا 6 ہجری تھی. 3 جنگ اسلام کی ہو گئی تھی، بدر، احد، خندق کی جنگ ختم ہو گئی تھی. 4th اسلامک بیٹل، 4تھی اسلامک جو جنگ تھی خیبر کی، مشہور جنگ خیبر کی. وہ جنگ کے وقت آئے، مدینہ پہنچے. مدینہ سے خیبر 170 میل کے فاصلے کے اوپر ہے آج بھی. تو وہاں پہ پہنچے مدینہ، پوچھا رسول اللہ کہاں ہیں، تو کہا رسول قافلے کو لے کے، لشکر کو لے کے خیبر گئے ہوئے. تو جعفر طیار مدینے سے خیبر کی طرف گئے 170 مائلز. اب آپ میری طرف دیکھیں، جب وہاں پہنچے تو وہ ٹائم تھا کہ 40، وہ مشہور جنگ نہیں پڑا، وہ مشہور جنگ 39 دن کے بعد 40ویں دن امام علی آئے. نادیلی جس جنگ میں نازل ہوئی، پڑھ کے مولا نے مرہب کو مارا، در خیبر کو اکھاڑا، وہ پوری جنگ ہوئی. تو جب جعفر خیبر پہنچے تو منظر یہ تھا کہ امام علی خیبر سے واپس آ رہے تھے. ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی، ایک ہاتھ میں مرہب کا سر تھا. علی واپس آ رہے رسول اللہ کے خیمے کی طرف جانے کے لیے. رسول اللہ ظاہری طور پہ انتظار کر رہے اپنے بھائی امام علی کا کہ خیبر فتح ہو گئی. جیسی علی ایسا آ رہے، ادھر سے جعفر طیار پہنچے. 14 سال کے بعد دونوں بھائیوں سے ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے گلے ملے. گلے ملنے کے بعد اب جناب جعفر طیار اور امام علی دونوں مل کے، امام علی کے ہاتھ میں مرہب کا سر ہے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار ہے، ساتھ ساتھ جعفر طیار ہے. یہ دونوں بھائی رسول اللہ کے خیمے میں انٹر ہوئے. اللہ کا رسول ظاہری طور پہ امام علی کا انتظار کر رہا، لیکن اللہ کے رسول جانتا ہے کہ جعفر بھی آنے والے ہیں. جیسے ہی دونوں انٹر ہوئے، رسول اللہ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر امام علی کو سینے سے لگایا، پیار کیا. اس کے بعد جعفر طیار کو زور سے سینے سے لگایا. اب جملہ سنو، لگا کے کہا کہ جعفر 14 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی، مکے میں گئے تھے، مدینے میں واپس آئے 14 سال کے بعد. کہا، اب رسول نے کہا، غور سے سننا، رسول نے کہا کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، کس چیز کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی؟ اب امیجن کر رہے کہ خیبر کی فتح سے جعفر کی واپسی کو ملایا رسول نے. کہا کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کیا تمہاری واپسی کی؟ اب میری طرف دیکھیں، اب رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو جناب جعفر طیار کے شولڈر پہ ایسا رکھا، ایسا رکھ کے کہا، جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، پھر سنو، نبی آدم سے لے کر عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا. جو یہ نماز پڑھے گا اس کی حاجات پانی کے خطروں کے برابر ہوگی تو پوری ہوگی. ایزی مت لو، ریلیکس مت رہو. آج میرے پاس $1 بلین ہے، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ مثال دے رہا. آج میرے اکاؤنٹ میں $10 ملین ہے، 20 ملین یورو ہے. Why should I recite? Why should I do this عمل؟ میں کیوں کروں؟ میں اپنے لیے نہیں کر رہا، آپ کے فائدے کی بات کر رہا.
فار یور بینیفٹ، فار یور بینیفٹ. جو میری مجلس باہر بھی سن رہا ان کے لیے بھی بول رہا، یہ ذہن میں نکال دو کہ 20 ملین یورو پڑا ہوا ہے میرے پاس، پراپرٹیز ہے پوری دنیا میں، میری پراپرٹیز ہے، سوئس بینک میں میرا اکاؤنٹ ہے، سو واٹ؟ جس نے دیا ہے وہ ایک لمحے میں لے بھی سکتا، ایک لمحے میں لے سکتا. یاد رکھو، جب فرعون اور نمرود نہیں رہے، شداد نہیں رہا، پلیز ریکویسٹ کر رہا، کل 15 رمضان ہے، مولا حسن کی ولادت کی رات ہے. میری ایک ہی خواہش ہے، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ جب میں عید کے دن جاؤ انشاءاللہ تو پورے مدغاسکر کے مومنین و مومنات کے حاجات یہاں پہ پورے ہو جائیں. تمہاری ساری دعائیں، تمہاری ساری حاجات، تمہارے سارے روزے، تمہاری ساری عبادات، تمہاری ساری نمازیں، تمہاری ساری نیکیاں، تمہارا سارا صدقہ بارگاہ الہی میں پہنچ جائے. یہ میری خواہش ہے کہ ہر آدمی پیس کے ساتھ. تو کل یہ اعمال ہوں گے انشاءاللہ جو جیسا اعلان ہوا اوپر مسجد میں. ہمارے علماء یہ بولتے کہ نماز جعفر، اب میں اتنا ڈیٹیل میں بولا، امپورٹنس بتایا، نماز جعفر طیار کے ساتھ زیارت عاشورہ نور علی نور ہے، امام کی خواہش. تو کل 1 گھنٹے کا، اور وی آر لکی کہ سیٹرڈے 15 رمضان کو پہنچا، 15 رمضان کو اور سیٹرڈے ڈبل نور ہی نور ہے. نماز کی بھی برکت، امام حسن کی ولادت کی بھی برکت. کل تک خالی آپ کو منہ سے بولنا ہے اور رحمت کا آنا ہے. اتنی بڑی بات بولا یار میں. کل کیا کرنا ہے؟ صرف زبان سے بولنا ہے کہ آئی وانٹ دس، اور رحمت کا انشاءاللہ 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 آنا ہے. اللہ اسی رحمت نازل کرتا. کل کا دن وہ ہے، کل کی دن اور کل کی رات. امام حسن کی ولادت ہوئی کیسا؟ کل کی صبح 15 رمضان 2 ہجری. آج کی، غور سے سنو، آج کی رات گزری، نماز شب جہاں میں چھوڑا تھا پھر پلٹ کے وہیں آ گیا. نماز شب کے وقت میری شہزادی، لاکھوں کروڑوں ٹریلین سلام میری بیوی کو، مرکز تطہیر بیوی کی شب نماز ختم ہوئی. مسلمان رمضان، پہلا رمضان، یہاں پہ تو بہت ریلیکس روزے ہیں یار، 12 گھنٹے کے روزے. مدغاسکر کے روزوں کا تو پتہ بھی نہیں چلتا. ذرا گلف میں جا کے دیکھو، لندن میں جا کے دیکھو، 20 گھنٹے، 20 آورس. حالت یہ ہے کہ لوگ پریشان ہوں گے 20 آورس لندن میں، لیکن روزہ ہے ماشاءاللہ 20 گھنٹے. تو اور جس سال رمضان میں امام حسن کی ولادت ہوئی، اس سال رمضان گرمیوں میں آیا تھا، اور سالڈ گرمی، عرب کی گرمی، ایئر کنڈیشن نہیں، 7:30 8 بجے روزہ کھل رہا. اب سوچو، روزہ لوگ تہجد پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے لیے گھر سے نکل رہے تھے مدینے میں صبح صبح. اور پرانے زمانے میں یہ لائٹ سسٹم نہیں تھا، بالکل روڈ کے اوپر رات میں چورستے کے اوپر، راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر ایک چراغ جلتا تھا، بس پورا اندھیرا شہر ہوتا تھا. شب نماز کے بعد پورے گھروں میں دیکھا لوگوں نے، عورتوں نے دیکھا کہ پورے مدینے میں ایک نور پھیل گیا. صلوات تو پڑھیں یار. پورا مدینہ برائٹ ہو گیا. ایسی اس لیے کیا روشنی ہوگی، اس سے بڑی روشنی. دوستو آج ہم کو اندازہ نہیں، اس لیے کہ آج ہم روشنی میں رہتے، برائٹنس میں رہتے، لائٹ کے اندر رہتے، تو ہم کو اندازہ ہی نہیں. لیکن اس زمانے میں تو ایک تعجب، ایک عجیب بات ہوتی تھی کہ پریشان ہو گیا پورا شہر، کا پورا شہر جیسے بجلی چمکے اور بجلی روشنی ایسا ٹھہر جائے. ہر آدمی اندھیرے میں ایک دوسرے کو ایسا دیکھ رہا، پورے پریشان ہو گئے. سب دوڑتے ہوئے رسول کے پاس آئے مسجد میں، کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ روشنی کہاں سے آ رہی؟ مسجد کے اندر ایک خوبصورت دروازہ تھا. آپ کیا سنیں، ایک بہترین دروازہ تھا کہ جس دروازے پہ جبرائیل آ کے سلام کر کے فخر کرتا تھا. ارے یار، ارے یار،
وہ دروازہ رسول نے کہا وہ دروازہ دیکھو وہ کس کا ہے؟ سب کو معلوم ہے بی بی زہرا کا دروازہ. نور جو نکلا تھا بی بی فاطمہ کے دروازے سے نکل رہا تھا. تو پوچھا اور رسول اللہ مسکرا رہے تھے. رسول اللہ کے دروازے سے نہیں نکل رہا، اس لیے کہ وہاں پہ تو کون کون تھا؟ مس کئی تھی نا. وہاں کے معجزے ختم ہو گئے ان خواتین کی وجہ سے. جب تک ہماری ماں ختیجہ تھی معجزہ تھا. تو نور تو فاطمہ کے دروازے. جب نکلا تو پوچھو نہیں یہ کیا ہے، واٹ از دس؟ وہ جاہلوں کو اور انگلش نہیں آتی تھی. معصومین بول سکتے تھے، یہ تو جاہل کمبخت. پوچھا واٹ از دس، وائی سو برائٹ، یہ نور ہے کیسا، یہ ہے کیا؟ اس وقت اللہ کے رسول نے کہا اللہ نے میری بیٹی کو حسن دیا ہے. سورہ کوثر کی تفسیر آ گئی، مجھے بیٹا مل گیا. نماز ہوئی، نماز ہو کے اللہ کا رسول سیدھا درے، ہمیشہ درے فاطمہ پہ آتا تھا. اللہ ہم کو بھی بی بی کے دروازے پہ لے کے جائے انشاءاللہ. اللہ سے بی بی کی چوکھٹ کو، بی بی کے روزوں کی حفاظت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہ کا رسول درے فاطمہ پہ آئے، آگے کا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ. بی بی نے کہا بابا اندر آئیے. اللہ کا رسول نے، اللہ کے رسول کا جملہ کہ لاؤ میرے بیٹے کو لاؤ. ام ایمن نے کہا، جو کنیز تھی ام ایمن، کہا یا رسول اللہ ذرا ویٹ کریں، پہلا بیٹا پیدا ہوا، گھر میں پہلی خوشی ہے. کہا ام ایمن نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا ویٹ کریں، ذرا بچے کو ہم غسل دے کے لے کر آئیں. تو اللہ کے رسول نے کہا تو غسل دے گی؟ جس کو اللہ پاک رکھے تو کیا پاک کرے گی؟ تو کیا پاک کرے گی؟ لا میرے بچے کو، تطہیر کا مالک ہے میرا حسن. امام حسن کو لے کر آئے. امام حسن کے بارے میں یہ ہے کہ امام حسن کا یہ جو حصہ تھا نا، یہاں سے سینہ، چہرہ بالکل شبیہ تھے رسول اللہ کے. جب آپ بات کرتے تھے اللہ کا رسول بات کرے ویسے. یہ سینہ اور یہ حصہ، مولا حسین نیچے کا جو مولا اللہ کے رسول کا حصہ تھا وہ مولا حسین سے شبیہ تھے. یہ اوپر کا سینے سے حصہ امام حسن اپنے نانا کی شبیہ تھے. مولا حسن کو ایسا لیا، پیار کیا، اپنی زبان ان کے منہ میں دے دی. مولا نے اور بی بی نے کہا بابا، رسول نے پوچھا بیٹا کیا نام رکھا؟ تو کہا آپ کے ہوتے ہوئے ہم کیسے نام رکھیں گے؟ رسول نے کہا میں کیسے رکھوں، اس کا نام تو اللہ رکھے گا. فوراً جبرائیل آ گئے اور آ کے کہا کہ اللہ مبارکباد دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کا نام حسن ہے. لوح محفوظ پہ اس کا بابا سے بلند صلوات پڑھیں. لوح محفوظ پہ اس کا نام حسن ہے. اب امام حسن کے کئی نام ہیں، شبر ہے، حسن ہے، سبط اکبر کہتے ہیں، بہت بڑے نام ہیں، بہت نام، بہت بڑی خوشی. تو یہ تھی کہ پورا مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. دوست دشمن سب خوشی کر رہا تھا کہ رسول کی نسل آ گئی. جو ابو سفیان ظالم کہتا تھا ابتر ہو گئے، آج اس کی نسل ہے. یہ نہیں ہے کہ ابو سفیان کی نسل آج دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ زیارت عاشورہ ہے. ارے یار میں احتیاط سے بول رہا اس لیے کہ ممبر سے میں نہیں بول سکتا. زیارت عاشورہ میں قیامت تک کچھ ہے، تو اس کا مطلب ہے نسل ہے. لیکن پوری دنیا میں مجھے آج تک کوئی ایسا مسلمان نہیں ملا جو یہ بولے فخر کے ساتھ کہ میں ابو سفیان کی نسل سے ہوں. لیکن آج فخر کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہم حسنی ہیں، ہم حسینی ہیں. یہ ہے کردار فاطمہ، کردار اولاد علی. تو بہرحال امام حسن کو لیا، پیار کیا، نام حسن رکھا گیا. بس میں 1 منٹ میں ختم کر کے آگے بڑھا، بس ختم کرا، میں اپنے ٹائم پہ ختم کروں اس لیے کہ آج مجھے 1 گھنٹے کا پرمیشن ہے نا، تو جتنی بجے بیٹھا اتنے بجے اتروں گا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. تو امام حسن کو بی بی نے نام رکھا، حوالے کر دیا. جنت سے جبرائیل لباس لے کر آئے، ڈریس لے کر آئے، امام حسن کو ڈریس پہنایا. جنت کے لوگوں کو جنت کا ڈریس پہنایا جاتا ہے.
جو دنیا کے لوگ رہتے ہیں وہ دنیا کے کپڑے پہنتے. یہ جنت، یہ ان کے صدقے میں جنت ہے. جنت کے یہ جہاں رہ گئے وہ جنت ہے. نہیں، یہی تو بات بولی تھی جب فضا بی بی فاطمہ کے دروازے کے باہر کھڑی ہوئی تھی. ابو مسعود رسول اللہ کا ایک صحابی جا رہا تھا. اس نے کہا فضا کو دیکھ کے، او فضا تم تو بہت لکی ہو، بہت لکی ہو، جنت تو تمہاری کنفرم ہو گئی. تو فضا نے کہا تم رسول کے صحابی ہو اور تم کو اب تک اتنی معرفت نہیں، اب تک تم نے پہچانا ہی نہیں، تم رسول کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. جنت کنفرم کیا ہو گئی؟ میں جنت میں رہتی ہوں، میں جنت میں رہتی ہوں. جو جنت کا بانٹنے والا ہے وہ میرا آقا ہے علی. جو کنیزوں کی سردار ہے، عورتوں کی سردار ہے، اس کے ساتھ رہتی ہوں. جو جنت کے دونوں سردار ہیں ان کی خدمت کرتی ہوں. جنتی نہیں ہوں، جنت میں رہتی ہوں. اب کون سی جنت کی تو بات کر رہا؟ یہ ہے جنت. تو لے کے جا کے امام حسن کو بی بی کے حوالے کیا. بی بی نے اپنے چاند کے ٹکڑے کو پیار کیا، مولا نے پیار کیا اور جھولے میں لٹایا. میری طرف دیکھیں، جھولے میں لٹایا. لٹا کے بی بی دوسرے حجرے میں گئی. یہاں پہ ام ایمن جو کنیز تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی امام حسن کے پاس. گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے گزرے. ام ایمن دوڑتی ہوئی بی بی زہرا کے پاس آئی. آ کے کہنے لگی بی بی غضب ہو گیا. بی بی زہرا نے پوچھا کیا غضب ہوا؟ کہا بچہ امام حسن دنیا سے چلے گئے. شہزادی نے کہا تجھے کیسے؟ بی بی کو تو معلوم تھا، تو کیسے کر سکتی کہ مر گئے؟ کہا آنکھیں دیکھیے. امام حسن کی نگاہ ایسی چھت کے اوپر تھی، ہاں، اور ایک صرف چھت کو دیکھ رہے تھے. ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے سانس ہی نہیں چل رہی، نگاہیں چھت کے اوپر ہے یوں. ام ایمن نے کہا دیکھو بچے کا حال کیا ہے. تو بی بی زہرا نے کہا کہ تو کیا سمجھی، چلے مر گئے؟ ارے میرا بیٹا یہاں بیٹھ کے لوح محفوظ کی تلاوت کر رہا. اب آپ یہ سوچو جو زمین پہ لوح محفوظ کی تلاوت کرے اس کا نانا کیا ہوگا، اس کا بابا کیا ہوگا. تو یہ ہے حسن. اب یہیں پہ میں بات کو روک رہا، کل یہیں سے بات کو لے کے جاؤں گا اوپر جو آدھے گھنٹے کی تقریر کروں گا امام حسن کے اوپر. بات کو میں یہاں روک رہا، میرا وقت ہو گیا. تو امام حسن کی ایک نظر بتا کے آج کی محفل ختم کرو. ہر مہینے کی غور سے سنو، ہر مہینے میں چاند کے مہینے جیسے رمضان ہے، اب نیکسٹ منتھ شوال آنے والا ہے، شوال کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے میں بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ تو ہو گئی. ہر مہینے میں 4 نظر کرو گھر میں، نیاز 4 نظر. لوگوں کو بلا، یہ نہیں بولا کہ لوگوں کو بلا کے کرو. رزق میں برکت چاہتے، پورے مہینے کے رزق میں برکت چاہتے کہ تمہارے گھر میں تمہارا رزق کنٹینیوس چلتا رہے، رکے نہیں. تو 4 نظر کرو. کر کے دیکھو، میں نے سٹینڈ مون میں اور اہل البیت ٹی وی پہ بولا تھا اس سے پہلے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا آپ نے سنا یا نہیں سنا، بس اسی پہ میں محفل کو ختم کر رہا ہوں. 4 نظر کرنا ہر مہینے میں. فیملی کے ساتھ کرو، ہسبینڈ وائف، بیوی بچے، بس کافی ہے. اگر آپ لوگوں کو بلا کے کھلائے تو بہت اچھا ہے. لیکن میں تو نہیں رہوں گا کہ میں اپنی دعوت مانگ رہا آپ سے. میں تو جا رہا انشاءاللہ 26 جون کو. ہمارے مونس بھائی بول دیا آپ جاؤ، بہت ہو گیا بھائی 1 مہینہ. ابھی سیٹ کنفرم نہیں ہوئی، ابھی بھی چانس ہے. تو ہر مہینے کی 4 نظر کر کے دیکھو، ٹرائی کرو تو مجھے دعا دیں گے. 3 کو مولا حسین کی نظر کرو. 8 کو مولا چاند کی تاریخ، 8 کو مولا عباس کی نظر، 15 کو امام حسن اور 22 کو چھٹے امام. کیسے کرو؟ کباب، روٹی، کھیر تھوڑا بنا لو. ہسبینڈ، اس لیے کہ آج کل بنانا بھی مشکل ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ پوچھنا پڑتا ہے اتنے لوگوں کی کیسا بلائیں گے دعوت. تو ہسبینڈ وائف 2 بچے اس میں کرو. تم دیکھنا امام حسن کی نظر ہر مہینے کی 15 تاریخ کو کوئی کرتا ہے اور نظر کر کے امام حسن کو ہدیہ کرتا ہے تو رزق کا ضامن امام حسن ہو جاتا. ہر مہینے کی آپ 10 آدمی کو بلاؤ، 20 آدمی کو بلاؤ، جتنوں کو بلائیں گے اتنی برکت ہوگی. بٹ یہ نظر از سو امپورٹنٹ، امام حسن کی نظر. 15 رمضان. اور نظر کیسے کرنا؟ 3 صلوات، 1 الحم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ توحید اور 3 صلوات یہ پڑھو. اس کے بعد
100 مرتبہ صلوات پڑھ کر امام حسن علیہ السلام کو ہدیہ کرنا دسترخوان پہ. دسترخوان پہ آپ کچھ بھی رکھو، کباب، روٹی، کھیر، کوئی جو بھی نظر رکھو، لیکن نظر پراپر کرنا. گرین کپڑا خریدو، یہ کوئی واجب نہیں، میں پھر بول رہا واجب نہیں کہ ایسا ہی کرو. میں آپ کو بتا رہا جیسے اچھا خلوص کے ساتھ کرو گے اتنی نظر قبول ہوگی. اس لیے کہ نظر جو ہے قرآن سے ہے. سورہ دہر پورا قرآن کا سورہ نظر کے لیے اترا تھا. امام حسن امام حسین کی طبیعت خراب ہوئی تو بی بی زہرا اور مولا علی نے نظر مانی تھی کہ روزے رکھوں گی، اور جب پھر روزے رکھے جب امام حسن امام حسین کی طبیعت صحیح ہوئی. تو انشاءاللہ یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ روزوں کا کتنا ثواب ہے اور کیسے بچتے. تو روزوں کے بعد یہ نظر ہوئی، امام حسن امام حسین کی نظر دی تھی. تو اور جب پہلی نظر کہاں ہوئی؟ جب حابیل اور خابیل کا واقعہ ہے. آدم نے جب حابیل کو اپنا جانشین بنایا، وارث بنایا، خلیفہ بنایا، تو خابیل کے پاس شیطان آیا. اس وقت پوری زمین کے اوپر 4 آدمی تھے، آدم، حوا، حابیل، خابیل. بس یہ خابیل اور حابیل 4 تھے بس. تو شیطان نے آ کے کہا خابیل تیرے بھائی چھوٹے بھائی کو خلیفہ بنایا، تجھے خلیفہ نہیں بنا. تیری نسل میں تیری اولاد کے سامنے حابیل کی اولاد فخر کرے گی کہ میرا باپ خلیفہ تھا. یہ آیا قابیل آ کے جناب آدم سے پوچھتا ہے اپنے باپ سے کہ آپ نے مجھے خلیفہ کیوں نہیں بنا، اپنا وارث کیوں نہیں بنا؟ تو کہا کہ میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے بنایا. پہلا خلیفہ زمین کے اوپر بنایا کس نے؟ اللہ نے. جب پہلا خلیفہ اللہ بناتا تو آخری خلیفہ کون بنائے گا؟ سخیفہ. کیا بول رہا یار، تکلف سے تو مت سنو، جشن ہے بھائی. کون بنائے گا؟ سخیفہ. سخیفہ اسلام میں الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. الیکشن نہیں ہے، سخیفہ کوئی چیز نہیں ہے. پہلا خلیفہ زمین پہ آدم کا کس نے بنایا؟ آدم نے کہا میں نے تھوڑی بنایا. فرسٹ ڈے اللہ نے حجت کو قائم کر دیا کہ نبی کا وارث امت نہیں بناتی، میں بناتا. من کنت مولا فاز علی مولا. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. دو منٹ. تو اس وقت آدم نے کہا تھا دونوں بیٹوں سے، حابیل اور خابیل سے. خابیل نہیں مان رہا تھا، کہا تھا کہ تم اللہ کے سامنے نظر دو، جس کی نظر قبول ہو گئی وہ میرا خلیفہ. تو اس زمانے میں پہلی نظر زمین کے اوپر 2 بھائیوں نے دی تھی، خابیل اور حابیل نے. تو اس وقت آدم نے جب کہا تو خابیل کے پاس بکرے بکریاں تھیں، حابیل کے پاس بکرے بکریاں تھیں، اور خابیل کھیتی باڑی کرتا تھا. اس نے پرانا اناج، گندم، چاول، اس نے کہا اللہ کھاتا تھوڑی ہے، پرانی چیزیں اتنے رکھ کے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ رکھا. حابیل کے پاس بکرے تھے، انہوں نے اچھا خوبصورت بکرا، جس کے دان برابر، جس کے کان برابر، جس کی ناک برابر، سب خوبصورت بکرا لا کے رکھا. دونوں نظر رکھی. اس زمانے میں یہ تھا کہ اللہ کے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کو اس نے لے لیا اس کی نظر قبول ہوگی. آدم بھی کھڑے ہوئے، حابیل خابیل بھی کھڑے ہوئے، نظر رکھے کہ اللہ تو یہ نظر کو قبول کر لے، جیسے آج ہم دیتے. آسمان سے آگ آئی اور حابیل کے بکرے کو لے لیا، اس کی نظر قبول ہو گئی. خابیل کی نظر قبول نہیں ہوئی. تو آدم نے کہا دیکھ لیا تم نے، خلیفہ اللہ بناتا ہے. یہی بکرا جس کو حابیل نے رکھا تھا، آدم آگ نے لے لیا، یہی بکرا کئی ہزار سال کے بعد جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا. ارے یار میں ہسٹری بول رہا یار. ہاں اسماعیل کے لیے مکے میں مینا میں جو بکرا آیا تھا، اسماعیل بچ گئے جو آج بقرعید آپ کرتے ہیں، عید الاضحیٰ، یہی وہ بکرا تھا. تو بہرحال تو نظر کا ہونا قرآن سے ہے، سیرت سے ہے، نبیوں کی سیرت سے. بس 15 تاریخ کو ہر مہینے کی امام حسن کا دسترخوان کرو. حسن کی دسترخوان کی برکت تمہارے رزق کی حفاظت ہے. امام حسن کے نام پہ 100 صلوات 15 کو پڑھنا، اور کل 15 ہے. کل صبح کا ہوم ورک دینا. شب نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، نماز فجر کا پلیز غور سے سنو، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو بولو، میرے لاسٹ ورڈز ہے.
نماز فجر کے بعد زیارت امام حسن، جو چھوٹی زیارت ہے وہی پڑھ لو، السلام علیکم یا بقیت المومنین وہ والی زیارت پڑھ سکتے وہ پڑھو، وہ نہیں پڑھ سکتے ایک جملہ بولا السلام علیکم امام حسن ابن علی، یہ زیارت پڑھ کے سلام کرو، 100 مرتبہ صلوات پڑھ کر مولا علی کی بارگاہ میں، بی بی زہرا کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، بی بی خدیجہ کی بارگاہ میں، جناب ابو طالب کی بارگاہ میں، جناب فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں، امام حسن کی بارگاہ اور امام حسین سے لے کے 12ویں امام تک، 12ویں امام تک ہر معصوم کی بارگاہ میں 100 مرتبہ 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے ایک ایک معصوم کا نام لے کے بولو، مولا علی کو بولو کہ آپ کے گھر کی پہلی خوشی ہے، بی بی زہرا کو بولو آپ کی خوشی ہے، 100 صلوات کا یہ ہدیہ، یہ گفٹ ہے، برتھ ڈے گفٹ ہے، یہ جو آپ امام کو دے رہے، اس کے بعد بولو کہ بی بی آپ کے گھر کی خوشی ہے، میں فقیر ہوں، آپ آقا ہے میرے، امام حسن کے نام پہ میں بھیک مانگ رہا کہ آپ کے گھر کی خوشی ہے، آج ہماری جھولیوں کو بھر دو انشاءاللہ۔ بس میں امام حسن کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول کر لے۔ امام حسن کی جو خوشی، میرے مولا کی خوشی، امام علی اور بی بی زہرا کے گھر کی ہے، پہلی خوشی ہے، اس خوشی کا واسطہ اللہ جتنے یہاں پر ہیں، دنیا بھر میں جہاں جہاں میرے مولا کا چاہنے والا ہے، اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، امام حسن کے نام پہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، امام حسن کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، امام حسن کے نام پہ آج ان کا مزار پہ سایہ نہیں، اللہ اس خوشی کا واسطہ جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جو مولا کا چاہنے والا پریشان ہے اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہے امام حسن کی اس خوشی کا واسطہ ان کی بیماریوں کو دور کر دے، جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو نکال دے، ہر آنے والی بیماری سے ہم کو محفوظ رکھ، امام حسن کے نام پہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم امام حسن اور مولا کی محبت میں زندہ رہیں اور علی و فاطمہ کی محبت میں دنیا سے اٹھیں انشاءاللہ، ہمارے روزوں کو قبول کر دے، امام حسن کے فرزند خون حسن کا بدلہ لینے کے لیے زمانے کے امام کو سلامت رکھ، امام کی سب مل کے بولو، امام کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، آج علی و فاطمہ کی گھر کی پہلی خوشی تیرے حبیب کے گھر کی خوشی ہے، اللہ سارے مرحومین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں، بالخصوص جس کی پہلی رات ہے اس کی رات رحمت کی رات بن جائے، پروردگار ہم کو ہر گناہ ہر بیماری سے محفوظ رکھ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، بحرین میں جو شیخ عیسیٰ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین اس وقت قید میں ہیں، امام حسن کی ولادت کی خوشی میں اللہ سارے مولا کے چاہنے والے عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودیہ، سیریا، یوئی، کویت میں جہاں جہاں میرا مولا علی کا چاہنے والا قید میں ہے، اللہ امام حسن کی خوشی کے صدقے میں ان کو رہا کر کے ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، دشمنان آزاداری کو، دشمنان شیعت کو نیست و نابود کر دے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، مولا کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، ہم چین دنیا میں ملے، راحت عقبہ مل جائے، شدت عشق ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، ایک سورہ 3 مرتبہ صلوات پڑھیے ہماری جشن کی، ہماری دعاؤں کی، آج کی رات کی برکتوں کو لینے کے لیے، قبولیت کے لیے 3 مرتبہ بآواز بلند امام حسن کی بارگاہ میں ان کو تحفہ ہے سالگرہ کا، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھیے، جن جن لوگوں نے نیاز کا انتظام کیا ان کے مرحومین، اپنے اپنے مرحومین، سارے امام حسن کی اور امام حسین کی اولاد کے سارے مرحومین کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے مدغاسکر کے سارے مرحومین، جماعت کے سارے مرحومین، سب کے لیے، اور جو نیاز کیا ان کی، اور جو امام بارگاہ مسجد بنائے
ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل